السلام علیکم، کیسی میری پیاری سی یوٹیوب فیملی۔ میں امید کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ لوگ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نوازیاں خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کامیابیوں کے، کامرانیوں کے اور آسانیوں کے ایسے راستے کھولے کہ جو ہماری ہر حاجت کے لیے کافی ہو جائیں اور ہمیں کسی انسان کی طرف نہ دیکھنا پڑے کسی بھی چیز کے لیے۔ بس ہماری سوچ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی جائے اور ہمیں کامیابیوں سے اور کامرانیوں سے نوازتی چلی جائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ درود شریف جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے غم حد سے بڑھ جائیں تو درود پڑھو۔ تو یعنی ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ ہم جب پریشان ہوں، ہم دکھی ہوں، تو ہم درود شریف کو جو ہے نا وہ اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اچھا، درود شریف کو آپ نے اپنا وظیفہ بنا لیا تو آپ کی ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی آپ کی ہر چیز کے لیے جو ہے نا وہ کیئر کرے گا۔ آج کل جو ہے نا وہ ہم بہت جلدی سے مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے ارد گرد ایک ایسے فاسٹ موونگ ورلڈ میں رہ رہے ہیں جہاں ہر کام بہت جلدی ہوتا ہے۔ ہمیں فوراً جو ہے نا وہ چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے کسی کو میسج بھیجا، اگر اس نے ہمارا میسج دیکھ لیا واٹس ایپ پہ تو ٹک آ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے جی میسج پہنچ گیا۔ پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم نے میرا میسج سنا اور جواب نہیں دیا۔ ہم کسی کو ای میل بھیجتے ہیں تو فوراً سے جواب آ جاتا ہے، وہ نہیں کہ ہمیں بہت لمبا انتظار کرنا پڑے، یعنی ہر کام جلدی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو شاید یہی ایک ریزن ہے کہ ہمارے ارد گرد سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا ہوتا ہے، تو جب ہم اپنی مشکلات میں، اپنے پرابلمز میں جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو چونکہ ہم اسی جلدی کے عادی ہوتے ہیں تو ہم تھوڑے مایوس ہو جاتے ہیں اپنی چیزوں کے اوپر نا، جب ہمیں اتنا کوئک رسپانس نہیں مل رہا ہوتا۔ لیکن ٹرسٹ می، اگر آپ درود شریف کو اپنی زندگی بنا لیں، درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں، تو آپ کے ساتھ ایسا ہونے لگے گا کہ جس طرح سے کہ ہمیں نوٹیفیکیشن ملتا ہے نا کہ جو ہے نا وہ کوئی ٹیکسٹ میسج آیا اور ہم فوراً سے جا کے اس کو پڑھ لیتے ہیں، یا ہم نے کسی کو میسج بھیجا ہوتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ کنفرمیشن ملتا ہے۔ بالکل درود شریف آپ کے اندر کے سسٹم کو اس طرح کا جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ کر دے گا کہ آپ کے اندر سے جو ہے نا وہ کنفرمیشنز آیا کریں گی، اور اس سے پہلے کہ آپ سوچیں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کام جو ہے نا میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سن لی ہے دعا تو یہ ایسے ہو جائے گا۔ اور کتنے کام ایسے ہوں گے کہ جو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ایسا ہو جائے، لیکن اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی اور طرح سے کرنا ہوگا تو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہ تسلی ڈالے گا، پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو کنونس کر لے گا اور آپ کو بتا دے گا یہ کام ایسے نہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ہوگا جس سے کہ وہ کنفرمیشن آ جائے گی، آپ کنونس ہو جاؤ گے۔ اگر دیر ہوگی تو آپ کو فکر نہیں ہوگی کیونکہ آپ کنونس ہو چکے، آپ کے پاس اتنا کوئی لاجیکل چیز آ چکی ہوگی سامنے کہ آپ کنونس ہو گئے کہ مجھے پریشان ہونا ہی نہیں ہے۔ آج کی میریکل سٹوری جو ہے وہ ایک سسٹر نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے وہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ سسٹر کہتی ہیں کہ یہ پاکستان سے موو ہوئی ابراڈ، اور نیا ملک، نیا شہر اور سب کچھ ایک نیو لائف سٹارٹ کر رہے تھے۔ کہتی ہے کہ پاکستان سے آنے سے پہلے تو بہت ایکسائٹمنٹ تھی کہ جناب ایک نیو زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میں شروع کرنے کا موقع دے رہا ہے اور اتنے اچھے جو ہے نا وہ اپرچونٹیز ہمارے لیے کھلیں گی۔ تو کہتی ہے بہت ایکسائٹمنٹ تھی، بہت اللہ سے دعائیں تھیں، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ ایک ایکسائٹمنٹ وہ ہوتی ہے جب آپ اپنا جرنی سٹارٹ کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جب جرنی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر جو چیلنجز آتے ہیں تو اس کے ساتھ جب انسان کا مقابلہ ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے جب صحیح آپ کی ایک سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے۔ کہتی ہے کہ نا جب اس نئے ملک میں آئے تو یہاں تو لائف اتنی زیادہ بیزی تھی، اور پھر سب سے پہلے تو آپ کو ایک کلچرل شاک ملتا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستیاں نہیں ہوتی، آپ اپنے رشتہ دار، اپنے فرینڈ سب پیچھے چھوڑ کر آئے ہوئے ہوتے ہو۔ کہتی ہیں کہ نا شروع میں تو صحیح رہا، پھر آہستہ جو ہے نا وہ یہ ہوا کہ مجھے بہت تنہائی اور بہت ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا سچویشن سے۔ سب کچھ بہت اچھا تھا، میں دیکھتی تھی، میں شکر بھی ادا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود ایسا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ بس مجھ سے نا یہ تنہائی اب برداشت نہیں ہوگی۔ کہتی تھی میرا دل چاہتا تھا میں بیٹھوں، باتیں کروں، اور فون پہ آپ کسی سے کتنی باتیں کر سکتے ہو، وہ جو ملتے ہیں، وہ جو فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، کہتی میں اس کو بہت مس کرتی تھی۔ اور کبھی دل چاہتا تھا جب چونکہ نیو چیلنجز تھے اور سب نئے کام تھے تو ہر چیز میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مشکل ہوتی تھی کیونکہ ایک سیٹلنگ فیز تھا۔ کہتی ہیں کہ نا پھر اس کے اندر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں، میں دعائیں بھی مانگتی تھی
لیکن بس ایسا تھا کہ جیسے نا ہر گزرتے دن کے ساتھ نا میری بے چینی اور گھبراہٹ اندر سے بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ جیسے نا میرا اپنا آپ جو ہے وہ اندر سے کھوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ ایک تحریر میری نظر سے گزری کہ جس میں تھا کہ آپ درود پاک سے محبت کریں اور درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور جیسے کہ صحت کے لیے اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح درود پاک بھی جو ہے نا وہ آپ کی زندگی کو سنوارنے کی ایک دوا ہے۔ وہ آپ کی زندگی کو سنوار دے گا، اور درود شریف پڑھنے والا جو ہے وہ اپنی زندگی کو لائف ٹو اٹس فلسٹ انجوائے کرتا ہے، یعنی اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتا ہے۔ پھر کہتی ہے کہ اس زمانے مجھے ویسے ہی لگتا تھا کہ مجھ سے دکھی کوئی نہیں، اندر ہی اندر نا ایک ایمٹینس فیل ہوتی تھی، ایک لونلینس تھی جس نے بہت پریشان کیا ہوا تھا۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ درود شریف جو ہے نا بس اب میں نے یہ پڑھنا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سکون ڈال دے میرے دل میں، کیونکہ جو کچھ میں پڑھ رہی تھی سکون آتا تھا، لیکن پھر جیسی چیزوں کو ہینڈل کرتی تھی حالت وہی ہو جاتی تھی۔ کہتی ہے کہ پھر ایسا ہوا کہ میں نے سوچا کہ میں جو ہے نا وہ صبح سویرے جو ہے وہ جایا کروں گی اور پارک میں جا کے واک کیا کروں گی۔ کہتی ہے کہ چند دن جو ہے نا وہ میں نے واک کی، اور ڈیفرنٹ ٹائمنگز پر میں نے نوٹ کیا کہ جو واک تھی نا اس نے میرے اوپر بہت ہی زبردست قسم کے جو ہے نا وہ اثرات چھوڑے، اور مجھے بڑا اچھا لگا فریش ایئر میں واک کرنا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے سوچا کہ میں جب واک کر رہی ہوتی ہوں تو کیوں نہ میں اس ٹائم کا بہترین حاصل کروں، اور کہتی ہے کہ نا میں نے پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ کہتی ہے بس دل میں اللہ نے خیال ڈالا اور میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر کہتی ہے کہ میرا وہ ٹائم تو بس ایسا ہو گیا کہ جو میرا واک کرنے کا ٹائم تھا، وہ واک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ صرف ایسا نہیں تھا کہ وہ میری فزیکل بینیفٹس والا تھا، وہ تو ایسا لگتا تھا وہ میرا روحانی سفر بھی ہوتا ہے، میرا اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات، ایک کنیکٹیویٹی کا ٹائم بھی ہوتا ہے۔ کہتی میں واک کرتی جاتی تھی اور میں ساتھ میں خوب درود شریف پڑھ پڑھ کے جو ہے نا وہ اپنے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی تھی، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا خیال دل میں ہی ہوتا تھا، لیکن نہ میں درود شریف پڑھے جا رہی ہوتی تھی، اور کسی چیز پہ بھی میں پریشان ہوتی تھی نا، پتہ نہیں کیسے میں خود سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی باتیں بتا رہی ہوتی تھی، دیکھیں اللہ یہ مسئلہ ہے، دیکھیں ایسے میں فیل کر رہی ہوں، مجھے اس طرح سے پرابلم ہو رہا ہے۔ بس مجھے ایسے لگتا تھا کہ اس ٹائم پہ اللہ میری ہر بات سنتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی وہ بات جو میں کسی سے نہیں کہہ سکتی نا، وہ میرا رب تعالیٰ سنتا ہے۔ اور اس سے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اور چیزوں میں بھی اتنی آسانی ہونے لگ گئی، اور چونکہ ہم سیٹلنگ فیز میں تھے اور ہر چیز کو سیٹل کرنا تھا، تو کہتی ہے کہ نا وہ آسانیاں جو تھیں وہ بہت بڑی بڑی مجھے فیل ہوتی تھیں۔ آج میں پلٹ کے دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ وہ جب میں نے یہ سوچا تھا نا کہ مجھے درود شریف پڑھنا ہے، ایکچولی کام تو تبھی شروع ہو چکے تھے، لیکن ہم تو اکنالج کرتے ہیں نا جب رزلٹ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ کہتی ہے درود شریف کی برکت ہی تھی کہ میں ڈپریشن میں جاتی جا رہی تھی، مجھے ہر چیز سے بیزاری ہونے لگ گئی تھی، اور دل چاہتا تھا میں سب کچھ چھوڑ کے یہاں سے بس بھاگ جاؤں، کہیں سے مجھے میرے گھر والے میرے دوست مل جائیں، مجھے وہی زندگی بہتر ہے جہاں سے میں آئی تھی، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے اتنے بڑے بڑے خواب دیکھ کر ہم آئے تھے نا، وہ سارا پیشن جو تھا نا وہ بس کہنا چاہیے کہ ڈاؤن دا ڈرین ہی ہو گیا تھا۔ لیکن کہتی ہیں کہ جیسے جیسے درود شریف پڑھتی چلی گئی پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ پڑھنے سے نا مجھے اتنا سکون، اتنی خوشی فیل ہوتی تھی، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ہر بات جو ہے نا وہ سن لی ہے۔ وہ جب اپنے بیسٹ فرینڈ سے باتیں کرتے اور اس کے بعد مجھے ایک خوشی، ایک تسلی ہوتی ہے نا، ایک ایکسائٹمنٹ سی فیل ہوتی ہے، کہتی مجھے وہ فیل ہونا شروع ہو گئی۔ کرتے کرتے ایسا ہوا کہ میری واک کا ٹائم بھی بڑھ گیا، اور میرا درود شریف کی تعداد بھی جو ہے نا وہ بڑھ گئی، اور مجھے ایسا لگنے لگا کہ میرے ایموشنز جو ہے نا وہ بہت پازیٹیو ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور میں اپنے آپ کو جو ہے نا بڑا اسمائلنگ اور بڑا چارج سا اور بڑا ریفریش سا فیل کرنا شروع ہو گئی۔ اچھا، درود شریف پڑھنے سے جو ہے نا وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دل کی ہر بات، ذہن کا ہر خیال اللہ سبحانہ تعالیٰ سن رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس آپ کی ضرورتیں، حاجتیں سب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ لے لی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو آپ کے ہر مسئلے کی خبر ہے، اور بس آپ کی ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کو سوچ شروع ہو، یا اس سے پہلے کہ وہ مسئلہ شروع ہو، وہ حل پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ اور واقعی ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، جس بندے کا مقصد اس کے دل میں ہوتا ہے اس کو پورا کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے کہا ہے کہ ہم درود شریف کو اور تہجد کو، ان سب کو جو ہے نا اپنی زندگی میں بالکل ایسا کر لیں کہ مضبوطی سے پکڑ لیں، اور مضبوطی سے جو ہے نا وہ اس پہ کاربند ہو جائیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ایسی آئے گی کہ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنا ہی نہیں پڑے گا۔
اچھا، پھر یہ سسٹر کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ تو ایسے ہونے لگ گیا کہ مجھے کسی چیز کے اوپر کوئی رہنمائی چاہیے ہوتی تھی، مجھے کوئی موٹیویشن چاہیے ہوتی تھی، یا پھر ایسا ہے کہ مجھے تسلی چاہیے، مجھے حوصلہ چاہیے، تو بس اسی ٹائم نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ مجھ تک پہنچ جاتا تھا۔ یا تو ایسا ہوا کہ میں نے قرآن کی کوئی آیت میرے سامنے آ گئی، وہ دیکھی تو ایک دم سے لگا کہ ہاں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھے تسلی دے رہا ہے۔ کسی کا فیس بک کے اوپر میسج آ گیا، کسی نے واٹس ایپ کے اوپر کوئی سٹیٹس لگایا، وہ آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور بس لگتا تھا کہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کو تو پتہ ہے کہ میری ضرورت کیا ہے اور مجھے ابھی کیا چاہیے، بس لگتا تھا کہ بس اللہ جو ہے نا وہ چلا چلا کے وہ چیزیں میرے سامنے لے کے آ رہے ہیں جو کہ مجھے اس ٹائم بہت ضرورت ہوتی تھی۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ آپ اپنے دل کی باتیں جو ہیں، اپنے مقاصد کو صرف اپنے دل میں رکھیں تو اللہ کی مدد آئے گی، تو کہتی ہیں کہ یہ کوئی سٹیٹس اس طرح کا سامنے آ جانا، کوئی قرآنی آیت سامنے آ جانا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ راستے ہوتے ہیں ہم تک وہ موٹیویشن پہنچانے کے، تسلی پہنچانے کے، اور یہ سب کوئنسیڈنس نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہوا ایک سچویشن ہوتی ہے جو کہ ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور ہمارے ڈپریسڈ وجود کو اس ٹائم جو ہے نا وہ ایک ایسی توانائی فراہم کرتی ہے کہ ہم بالکل خود کو تنہا محسوس نہیں کرتے، بس ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اللہ کی مدد تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے ہی ہے۔ کہتی ہیں کہ نا ایسا بھی ہوا کہ کتنی دفعہ جو ہے نا وہ میں کوئی پروگرام دیکھ رہی ہوں جو کہ ریلیجس بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر دو لوگ بات کر رہے ہیں، اور ضروری نہیں وہ کوئی ریلیجس بات ہی کر رہے ہیں، کوئی ڈسکشن چل رہا ہوتا تھا، اور کہتی ہیں بس بیٹھے بیٹھے ایک دم سے مجھے ایسا لگتا تھا، ایک فلیش سا ہوا، اور مجھے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیلنگ آتی تھی دل میں کہ یہ جو ہے نا یہ میرے مسئلے کا حل ہے، یا وہ اس دن کی میری تسلی ہوتی تھی، یا پھر ایسا ہے کہ وہ میری رہنمائی ہوتی تھی کہ کام کو ایسے نہیں ایسے کر لو۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ آپی میں یہ سب اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو جو نا آج کل موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل تنہا پڑ گئے اور سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس سے کہیں، اور ادھر ادھر ہم مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ بہت زیادہ قبولیت کا یقین رکھ کے خوب درود شریف پڑھیں، اور یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کب ہوگا کیسے ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی ہر ضرورت، ہر خواہش کا جو ہے نا وہ خیال کر لے گا۔ آپ نے بس اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت درود شریف پڑھتے رہنے اور اللہ سے جڑ جانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے بکھرے ہوئے معاملات کو اس خوبصورت طریقے سے سمیٹے گا جسے وہ کبھی الجھے ہی نہیں تھے۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بہت سی خوشیاں دے، اور ہم سب کو بہت زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اپنی موٹیویشنل سٹوری اگر میرے ساتھ شیئر کرنا چاہے تو انسٹا کا لنک میرے ڈسکرپشن میں ہوگا، اور ویڈیو کے اندر بھی جو ہے وہ سٹارٹنگ یا اینڈنگ کے اندر جو ہے میں نے انسٹا کی آئی ڈی جو ہے اپنی مینشن کی ہوئی ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔